کے سرے محل نہیں بنائے جا رہے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم میفر کے فلیٹس نہیں لے رہے. کوئی ہمارا لندن میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان غریب عوام کے لیے جو ایک کرائے پہ پوری عمر زندگی گزارتا ہے اس کے لیے اتھارٹی بنا دی ہے. پھر اس کے بعد جو ابھی ہواوے یا سیمسنگ اس کے اندر بھی جابز کریٹ ہوں گی. 3 سال کی اگر ہماری پرفارمنس دیکھیں سب سے ٹاپ بات یہ کہ اس کے چیف منسٹر, اس کے منسٹرز, ایم پی ایز, ایم این ایس اور پرائم منسٹر ہمسیلف کسی کے اوپر 3 سال میں 1 روپے کا بھی فراڈ نہیں ہے. کسی نے اپنی ذاتی جائیداد نہیں بنائی, مل نہیں بنائی, یعنی کلینسٹ گورنمنٹ ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ 3 سال میں کوئی لوٹ مار حکومت میں بیٹھے ہوئے آفس بیرر نے نہیں کی, جو کہ پچھلی حکومتیں کرتی تھی. سب سے بڑا فرق. اور دوسری بڑی بات جو میں نے بتایا, 1 یونیفارم سلیبس. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ مدرسے کا بچہ, انگلش میڈیم یا پرائیویٹ اسکول کا بچہ اور سرکاری ایک یونیفارم پڑھے گا. تیسری بڑی بات ہے کہ ہمارے ملک کی ارجنسی ہے کہ ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. ہماری بارڈر کے آپ حالات دیکھیں, 22 کروڑ عوام ہے, ہمیں ہیلتھ کی ایشوز ہیں, پینڈیمک سے بھی ہم لڑ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ 10 بلین ٹری سونامی کو ایز اے گرین ایمبیسڈر لینا, ایز اے گرین چیمپئن کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ سپر پاور تو کرتی ہیں لیکن ہم جیسے غریب ممالک نہیں کرتے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ 10 بلین ٹری سونامی کو اب ہمیں یعنی فالو کیا جا رہا ہے. 2 سالوں میں کیا دیکھ رہی ہوں میں 2 سالوں میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہم اپنے ٹارگٹ اچیو کریں گے, اس کے مزید قریب چلے جائیں گے. 10 بڑے ڈیم بننا شروع ہو گئے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. 11 ارب ہمارے کسان بھائیوں کو پہلی دفعہ ان کی جیب میں گیا ہے. 70% ہمارے کسان بھائی ہیں جو کہ ایگریکلچر کے اوپر بیس کرتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. پھر کامیاب جوان پروگرام کے تحت, پھر احساس پروگرام کے تحت 240 بلین ہم نے اس سال ایلوکیشن کی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ 2 سال میں ہم مزید اپنے ٹارگٹس کو مزید اچیو کریں گے. اگر آپ 50 لاکھ کی بات کرتے ہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایسی ہاؤسنگ اسکیم جس میں پہلی دفعہ ہوا کہ سرے محل نہیں بنائے جا رہے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم میفر کے فلیٹس نہیں لے رہے. کوئی ہمارا لندن میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان غریب عوام کے لیے جو ایک کرائے پہ پوری عمر زندگی گزارتا ہے اس کے لیے اتھارٹی بنا دی ہے. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں وہ پشاور کے اندر, لاہور کے اندر اور بہت سارے شہروں کے اندر ہاؤسنگ اسکیم چل پڑی ہیں. ہم نے اتھارٹی بنا دی ہے. آپ نے نوکریوں کی بات کی, فیصلہ آباد کے اندر کھڑے ہیں. کیا فیصلہ آباد کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ پچھلی حکومتوں میں ساری جو آپ کی ٹیکسٹائل کی جو جتنی بھی ملیں تھی, پاور لومز تھی, سب کے سب بنگلہ دیش منتقل ہو گئی تھی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایکسپورٹ والوں کو 450 بلین میری حکومت نے ریبیٹ واپس کیا ہے. پہلی دفعہ 50,000 پہلی, 30,000 نئی, 80,000 پاور لومز فیصلہ آباد کے اندر چل پڑی ہے. لوگوں کو یہاں پہ نوکریاں ملی ہیں. اب آپ نے کہا باقی نوکریاں, نیا سروے تو کوئی ہوا نہیں, اب نیا سروے ہوگا. ڈیمز, 10 بڑے ڈیم میں کتنے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. ہاؤسنگ اسکیم میں کتنے زیادہ کارخانے اور سیمنٹ کی فیکٹریاں چلیں گی. پھر اس کے بعد جو ابھی ہواوے یا سیمسنگ یا یہ جو پاکستان کے اندر اب آئی ٹی سیکٹر میں جو اب بہتری آ رہی ہے اور موبائل اور کاریں پاکستان کے اندر بننا شروع ہو گئی ہیں, اس کے اندر بھی جابز کریٹ ہوں گی. آپ کا پرائم منسٹر ایک سوشل فیبرک کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری جو ٹیکنالوجی اور ایپس پاکستان کے اندر اویلیبل ہے اور ریگولیشنز کوئی نہیں ہے. ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اقدار جو پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو سیرت النبی پڑھانی پڑے گی. ماں باپ کو, علماء کرام کو, حکومت کو, اکیڈیمیا کو, اسٹیٹ کو, سب کو ایک فورم پہ ہونا پڑے گا, تبھی ہم اس نئے ناسور سے لڑ سکتے ہیں. کیونکہ 3 سال کی بچی کا ریپ, خاتون کے اوپر اٹیک پبلک پارک کے اندر, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن پہلی دفعہ حکومت مدعی بن رہی ہے. پہلی دفعہ تمام کیسز میں لوگ پکڑے گئے ہیں. کوئی بلائنڈ کیس نہیں ہے. پہلی دفعہ حکومت پاکستان مدعی بن رہی ہے. ڈیٹیرنس ہوگی, سزائیں ملیں گی. سرے محل نہیں بنائے جا رہے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم میفر کے فلیٹس نہیں لے رہے. کوئی ہمارا لندن میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان غریب عوام کے لیے جو ایک کرائے پہ پوری عمر زندگی گزارتا ہے اس کے لیے اتھارٹی بنا دی ہے. پھر اس کے بعد جو ابھی ہواوے یا سیمسنگ اس کے اندر بھی جابز کریٹ ہوں گی. 3 سال کی اگر ہماری پرفارمنس دیکھیں سب سے ٹاپ بات یہ کہ اس کے چیف منسٹر, اس کے منسٹرز, ایم پی ایز, ایم این ایس اور پرائم منسٹر ہمسیلف کسی کے اوپر 3 سال میں 1 روپے کا بھی فراڈ نہیں ہے. کسی نے اپنی ذاتی جائیداد نہیں بنائی, مل نہیں بنائی, یعنی کلینسٹ گورنمنٹ ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ 3 سال میں کوئی لوٹ مار حکومت میں بیٹھے ہوئے آفس بیرر نے نہیں کی, جو کہ پچھلی حکومتیں کرتی تھی. سب سے بڑا فرق.
اور دوسری بڑی بات جو میں نے بتایا 1 یونیفارم سلیبس. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ مدرسے کا بچہ انگلش میڈیم یا پرائیویٹ اسکول کا بچہ اور سرکاری ایک یونیفارم پڑھے گا. تیسری بڑی بات ہے کہ ہمارے ملک کی ارجنسی ہے کہ ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. ہماری بارڈر کے آپ حالات دیکھیں, 22 کروڑ عوام ہے, ہمیں ہیلتھ کی ایشوز ہیں, پینڈیمک سے بھی ہم لڑ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ 10 بلین ٹری سونامی کو ایز اے گرین ایمبیسڈر لینا, ایز اے گرین چیمپئن کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ سپر پاور تو کرتی ہیں لیکن ہم جیسے غریب ممالک نہیں کرتے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ 10 بلین ٹری سونامی کو اب ہمیں یعنی فالو کیا جا رہا ہے. 2 سالوں میں کیا دیکھ رہی ہوں, میں 2 سالوں میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہم اپنے ٹارگٹ اچیو کریں گے, اس کے مزید قریب چلے جائیں گے. 10 بڑے ڈیم بننا شروع ہو گئے ہیں, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. 11 ارب ہمارے کسان بھائیوں کو پہلی دفعہ ان کی جیب میں گیا ہے. 70% ہمارے کسان بھائی ہیں جو کہ ایگریکلچر کے اوپر بیس کرتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. پھر کامیاب جوان پروگرام کے تحت, پھر احساس پروگرام کے تحت 240 بلین ہم نے اس سال ایلوکیشن کی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ 2 سال میں ہم مزید اپنے ٹارگٹس کو مزید اچیو کریں گے. اگر آپ 50 لاکھ کی بات کرتے ہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایسی ہاؤسنگ اسکیم جس میں پہلی دفعہ ہوا کہ سرے محل نہیں بنائے جا رہے, پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم میفر کے فلیٹس نہیں لے رہے, کوئی ہمارا لندن میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان غریب عوام کے لیے جو ایک کرائے پہ پوری عمر زندگی گزارتا ہے, اس کے لیے اتھارٹی بنا دی ہے. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں وہ پشاور کے اندر, لاہور کے اندر اور بہت سارے شہروں کے اندر ہاؤسنگ اسکیم چل پڑی ہیں, ہم نے اتھارٹی بنا دی ہے. آپ نے نوکریوں کی بات کی, فیصلہ آباد کے اندر کھڑے ہیں. کیا فیصلہ آباد کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ پچھلی حکومتوں میں ساری جو آپ کی ٹیکسٹائل کی جو جتنی بھی ملیں تھی, پاور لومز تھی, سب کے سب بنگلہ دیش منتقل ہو گئی تھی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایکسپورٹ والوں کو 450 بلین میری حکومت نے ریبیٹ واپس کیا ہے. پہلی دفعہ 50,000 پہلی, 30,000 نئی, 80,000 پاور لومز فیصلہ آباد کے اندر چل پڑی ہے. لوگوں کو یہاں پہ نوکریاں ملی ہیں. اب آپ نے کہا باقی نوکریاں, نیا سروے تو کوئی ہوا نہیں, اب نیا سروے ہوگا. ڈیمز, 10 بڑے ڈیم میں کتنے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی, ہاؤسنگ اسکیم میں کتنے زیادہ کارخانے اور سیمنٹ کی فیکٹریاں چلیں گی. پھر اس کے بعد جو ابھی ہواوے یا سیمسنگ یا یہ جو پاکستان کے اندر اب آئی ٹی سیکٹر میں جو اب بہتری آ رہی ہے اور موبائل اور کاریں پاکستان کے اندر بننا شروع ہو گئی ہیں, اس کے اندر بھی جابس کریٹ ہوں گی. آپ کا پرائم منسٹر ایک سوشل فیبرک کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری جو ٹیکنالوجی اور ایپس پاکستان کے اندر اویلیبل ہے اور ریگولیشنز کوئی نہیں ہے, ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اقدار جو پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو سیرت النبی پڑھانی پڑے گی. ماں باپ کو, علماء کرام کو, حکومت کو, اکیڈیمیا کو, اسٹیٹ کو, سب کو ایک فورم پہ ہونا پڑے گا, تبھی ہم اس نئے ناسور سے لڑ سکتے ہیں. کیونکہ 3 سال کی بچی کا ریپ, خاتون کے اوپر اٹیک پبلک پارک کے اندر, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن پہلی دفعہ حکومت مدعی بن رہی ہے, پہلی دفعہ تمام کیسز میں لوگ پکڑے گئے ہیں, کوئی بلائنڈ کیس نہیں ہے. پہلی دفعہ حکومت پاکستان مدعی بن رہی ہے, ڈیٹیرنس ہوگی, سزائیں ملیں گی. تھینک یو جی.